السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196، اور کوشش کریں گے 197 بھی اگر ہم سے ہو گئی تو، ادروائز 196 ہی ہم کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن غير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ ہاں جی، شروع ہو رہی تھی۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، آگے جی، وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ ہاں جی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اتم یتم، تا میم میم مادہ ہے، باب افعال میں گیا۔ اتم یتم، اب یہ دیکھیں کیا ہے، ہاں جی امر ہے۔ یہ ایکچولی میں کیا تھا، تتمونا، تتمونا میں تا ڈراپ، نون ڈراپ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ امر ہے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، لگتا ہے یہ گئی۔ ہاں جی، نہیں وہ بھی اسی طرح ڈرائی ہو گئی تھی، اس کا کیپ بھی گر گیا۔ ہاں جی چلیں، بہرحال تو یہ کیا ہے، امر کا صیغہ ہے، اور انتم اس کا فاعل۔ وَأَتِمُّوا، تم سب کیا کرو، مکمل کرو۔ وَأَتِمُّوا، کسے مکمل کرو، الحج، حج کو، واو عطف، والعمرۃ، دونوں منصوب ہیں تو دونوں مفعول ہیں اتموا کا۔ کس کے لیے کرنا ہے جی، للہ، لام حرف جر، اللہ کے لیے اسے مکمل کرو، چونکہ ہماری عبادت ہی اللہ کے لیے ہے۔ آگے کیا ہے جی، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، آگے جی یہاں تک چلیں۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ان آ گیا اگر، اب یہ شرط بن رہا ہے، اگر تم یہ کرو تو وہ کرو۔ ان احصرتم، ہاں صاد را مادہ، باب افعال، کیا بنا جی، احصرا یحصر، احصارن، روک دیا جانا۔ اس کے یہ تین ابواب میں ڈیفرنٹ میننگ لیتا ہے۔ اگر یہ باب نون میں ہے تو یہ ہے تنگی کرنا، حسر یحسر، اور اگر یہ باب سین میں ہے حاسر یحسر تو پھر تنگی محسوس کرنا، اور اگر یہ باب افعال سے یوز ہوگا تو ہے کسی کو کسی کام سے روک دینا۔ اچھا جی، احسر، اب یہ دیکھیں فعل ماضی کا کون سا صیغہ ہے، احسر، احسرا، احسرو، احسرت، احسرتا، احسرنا، احسرتا، احسرتما، احسرتم، احسرتم، تم نے روک دیا۔ اب یہ ہے مجہول، احسرتم، تمہیں روک دیا گیا، تمہیں روک دیا گیا۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں روک دیا جائے، اب یہ جواب آ رہا ہے فا سے، یہ اس کا جواب شرط ہے۔ شرط ہے نا، اگر تمہیں روک دیا جائے تو کیا کرنا ہے، مَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، باب استفعال،
استیسرا یستیسرو، آسانی میسر ہونا. استیسرا واحد مذکر غائب فعل ماضی کا صیغہ، وہ میسر ہوا، وہ آسان ہوا. کیا آسان ہوا جی؟ ہاں جی من الہدی. ہدی کیا ہے؟ قربانی کے جانور، اسی لیے الف لام کے ساتھ ہے، خاص طور پہ قربانی کے جانور. تو ما ہے جو، مستیسرا جو آسان ہو، جو مجھے اس کا ایک ترجمہ میسر کیا جاتا ہے، ایک آسان کیا جاتا ہے. ما موصولہ، مستیسرا جو میسر ہو، کہاں سے؟ من الہدی، قربانی کے جانوروں میں سے جو تمہارے پاس میسر ہو. آگے کیا ہے جی؟ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. ہاں جی، اب یہاں کہہ دیا گیا فمستیسر من الہدی، جو تمہیں قربانی میسر ہو. واو اور یہ لا کون سا ہے؟ ہاں لام قاف مادہ. اب یہ ڈیفرنٹ ابواب میں استعمال ہوتا ہے. باب زاد حلق یحلق، اس کا مطلب ہوتا ہے گلا کاٹنا. باب تفعیل حلق یحلق، اچھی طرح مونڈنا. اور باب ضرب میں حلق یحلق، نہ ضرب یضرب، حلق یحلق، حلق یحلق، اس میں اس کا مطلب ہے مونڈنا. اور حلق یحلق میں اچھی طرح مونڈنا، تسلی کے ساتھ بالکل اچھی طرح سے. اور باب نون میں ہوتا ہے حلق یحلق، جس میں ہوتا ہے حلق کر دینا. سو یہ باب کون سے میں؟ زاد میں گیا حلق یحلق. اب اس کے اوپر آ جائیں. یحلق یحلق تحلق تحلق تحلقین یحلقانی تحلقانی 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 یحلقون یحلقن تحلقون. تحلقون تھا یہ. انتم اس کا فاعل، فعل مضارع جمع مذکر مخاطب. تم سب مونڈتے ہو یا مونڈو گے. ٹھیک ہے جی. لا نہیں کا آ گیا، منع کیا جا رہا ہے. لا تحلقو، تم سب مت مونڈو. کیا نہیں مونڈنا؟ رؤوسکم، راسن کی جمع رؤوسن نصب ہے، یہ اس کا مفعول ہے. لا تحلقوا رؤوسکم، اپنے سروں کو مت مونڈو. حتیٰ، یہاں تک کہ با لام غین مادہ ہے. یہ آپ کو حتیٰ کی وجہ سے مجزوم نظر آ رہا ہے، حتیٰ کی وجہ سے اوپر بالا. یہ یبلغ تھا. یہ کیا تھا جی؟ یبلغ. یبلغ کا مطلب ہوتا ہے بلوغن، کسی چیز کا کسی مقام پر اچھی طرح پہنچ جانا. کسی چیز کا کسی مقام پر اچھی طرح پہنچ جانا، انتہا تک پہنچ جانا. سو باب نون سے آتا ہے بالغا یبلغ، بالغا یبلغ. اب یبلغ تھا، وہ پہنچتا ہے، وہ پہنچے گا، فعل مضارع جمع واحد مذکر کا صیغہ. حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ پہنچے. اب دیکھیں کیا پہنچنا ہے، حالت رفع میں اس کا فاعل دیکھیں، ہدیو، قربانی. یہاں تک کہ قربانی پہنچ جائے. کہاں پہنچنی ہے؟ محلن ہوتا ہے جگہ، مقام. نصب آ رہا ہے تو یہ اس کا مفعول ہے، ظرف ہے، مقام جگہ کا ہے. اور ہو کیا ہے جی؟ وہی محلہ، کہ وہ اپنی جگہ پہ پہنچ جائے. بال نہیں کٹوانے، گنج نہیں کروانا جب تک کہ وہ قربانی جو یہاں پہ ہمیں مستیسرا میسر ہوئی تھی وہ اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے جی. آگے کیا ہے جی؟ فمن کان منکم منکم مریضن او بہ اذن من رأسہ. اب یہ وہی قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. فمن کان منکم مریضن، اگر کوئی تم میں سے
بیمار ہو جائے، او یا باحرف جر، یہ ہا وہی من کانا، یا اسے اذن تکلیف پہنچنا، اذن کیا ہے؟ اذیت، تکلیف پہنچنا، یا اسے تکلیف پہنچے، کہاں پہنچے؟ من رأسی ہی، من حرف جر رأسی ہی مرکب اضافی، اس کے سر سے، یعنی اس کے سر سے اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے. آگے کیا ہے جی؟ ففدیۃ، تو اس کے لیے فدیہ ہے، تو فدیہ ہے من صیام او صدقۃ او نسکن، او نسکن. فدیہ ہے روزوں میں سے کوئی روزہ، نکرہ آ رہا ہے مین لگا کے، بالکل کوئی بھی روزہ، یعنی یا تو کوئی روزہ ہے، یا کیا ہے؟ صدقہ ہے، کوئی صدقہ، یا کوئی قربانی، یا کوئی قربانی. قربان جائیں، آیت شروع ہو رہی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ اللہ کے لیے مکمل کرو. یہ پابندیاں اگر نہ ہوتی تو یہاں سے بندہ چلا ریاض پہنچا، یار تھک گیا، یار سفر نہیں ہو رہا، چلو واپس چلتے ہیں، بعد میں کر لیں گے. یقین کریں، جس طرح ہے نا، اب نماز تو ہے نا کہ نماز کی تو پوری مکمل کرنی ہے، روزہ رکھا ہے تو توڑنا نہیں ہے، مکمل کرنا ہے، ہر عبادت مکمل کرنی ہے. یہ ذرا لمبا کام تھا. بات شروع ہی ہو رہی ہے اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ اللہ کے لیے حج اور عمرہ مکمل کرنا ہے. چلیں حج میں تو مان لیا، عمرے میں لوگ ایسا کر سکتے تھے، تھک گئے یار، نہیں گاڑی چل رہی آگے، واپس چلتے ہیں، یار طبیعت خراب ہو رہی ہے، بعد میں کر لیں گے، یہ سب کچھ ہوتا. لیکن اب جس نے عمرہ کرنا اس کو پتہ ہے کہ اب میں نکلا ہوں نا، تو اب مجھے کرنا ہی کرنا ہے، نہیں تو پھر مجھے وہ جو جرمانے ہیں وہ ادا کرنے ہوں گے. بہرحال آگے کیا ہے جی؟ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ بات چل رہی ہے احصرتم، اگر تمہیں روک دیا جائے. اس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی، یعنی کسی نے روک دیا، بیماری نے روک دیا، کسی مجبوری نے روک دیا، کوئی یعنی ایسا معاملہ پیش آ گیا جو رکاوٹ بن گیا، تو پھر اس صورت میں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب شرط لگا دی گئی، یعنی جب، حمزہ میم نون مادہ باب سین، امین یأمنو، امن میں ہونا، امن میں ہونا، امین یأمنو، امن میں ہونا. امینہ امینہ، امینو امینت امینتا، امینہ امینتا، امینتما امینتم، انتم اس کا فاعل، سو فعل ماضی. اذا امنتم، جب تم امن میں ہو، یعنی جب تمہیں اس تمام پریشانیوں سے تم چھٹکارا پالو. آگے کیا ہے جی؟ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، آپ دیکھیں اگر تمہیں امن حاصل ہو جائے، تم امن میں ہو، تو کیا کرنا ہے؟ من تمتع، تمتع یا تمتعو باب تفاعل، تمتع یا تمتعو، فائدہ اٹھانا، وہ متع ہوتا ہے نا، یہ وہ ادھر سے ہی ہے. تمتع یا تمتعو، فائدہ اٹھانا، انجوائے کرنا. ٹھیک ہے جی، کیا جی؟ انجوائے کرنا، تمتع یا تمتعو. سو فمن تمتع، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، جس نے فائدہ اٹھایا. اب یہاں فائدہ امن، تم اگر تم امن میں ہو جاؤ تو تم فائدہ اٹھاؤ بالعمرۃ، عمرہ سے کہاں تک؟ الی الحج، یعنی ان مہینوں میں چلے جاؤ، عمرہ بھی کر لو اور حج بھی کر لو. اب یہ آیت ایکچولی مسائل کی آیت ہے، یہ صرف گرامٹیکلی ٹھیک ہے، باقی ساری چیزیں بڑی تفصیل طلب ہیں اس کی. ایک ایک پوائنٹ اس کا کیا ہے، وہ علماء سے باقاعدہ سیکھنے والا ہے. ہم انشاءاللہ تفصیل میں کچھ مختصر سا اس کو دیکھ لیں گے. آگے کیا ہے جی؟ جی جی ایک منٹ.
اچھا جی، ترجمہ یہ ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر تم امن میں ہو جاؤ، فَمَنْ تَمَتَّعَ، جس نے فائدہ اٹھایا، بالعمرتی، عمرہ سے، حج تک. اب بھی بات آگے چل رہی، آگے کیا ہے؟ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، ہاں جی. سو بالعمرۃ الی الحج، جس نے عمرے سے حج تک کیا فائدہ اٹھایا، فمستیسرا، پھر وہ استیسرا یستیسرو، جو اس کو میسر ہے، جو آسانی ہے، من الہدی، قربانی میں سے، یعنی جو اس کو اس وقت قربانی اویلیبل ہے وہ اس کی قربانی کرے. آگے کیا ہے جی؟ فمن لم یجد، آگے کیا ہے جی؟ فصیام، فمن لم یجد فصیام ثلاثتی ایام. اچھا جی، وجدہ یجدو، وجدہ یجدو، واو جیم دال مادہ، پانا. یجدو اس نے پایا، وہ پاتا ہے. یجدو فعل مضارع واحد مذکر، یجدو وہ پاتا ہے. لم کیا ہوتا ہے؟ یہ اس کو مجزوم کر کے اور میننگ نفی میں لے کے چلا جاتا ہے ماضی کی صورت میں. لم یجد، اس نے نہیں پایا. سو من لم یجد، جس نے نہیں پایا، کیا نہیں پایا جی؟ قربانی. جس کے پاس قربانی نہیں ہے، فصیام، اب جواب آ رہا ہے اس کا، تو کیا کرے؟ صیام ثلاثۃ ایام، 3 دن کا روزہ رکھے. کیا ہے جی آگے؟ فی الحج، کب رکھے؟ فی الحج، حج میں رکھے. آگے کیا ہے جی؟ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعَ، اِذَا رَجَعْتُمْ، جمع کا ہے نا سب سے بات. سو وَسَبْعَةٍ، اور 7، اِذَا جب، رجع یرجع، رجع یرجع لوٹنا، رجع رجعا رجعو رجعت رجعتا رجعنا، رجعت رجعتا رجعتما رجعتم، انتم فاعل، رجعتم تم سب لوٹے، انتم اس کا فاعل. اذا رجعتم، جب تم سب لوٹو، یعنی سبعۃ، جب تم لوٹو. 7 پھر کب رکھنے ہیں؟ جب تم واپس آ جاؤ، 7 اس وقت رکھنے. آگے کیا ہے جواب میں؟ تو کیا ہوا؟ تلک عشرۃ کاملۃ. کیا ہوا جی؟ تلک واحد مؤنث غیر عاقل ہے نا، وہ تلک عشرۃ کاملہ، وہ کیا ہو گیا جی؟ 10 مکمل ہو گیا، عشرۃ کاملۃ. آگے کیا ہے جی؟ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضری حاضر المسجد. ذالک، یہ کس لیے ہے؟ ذالک لی، یہ اس کے لیے ہے. کس کے لیے؟ من، جو لم وہ سی نفی کا، یکونو کو اس نے کیا کیا؟ یہ ساکن ہوا، وا ڈراپ ہو گیا. یکن، لم یکن، جو نہیں تھا. کہاں؟ اب یہ آ رہا ہے اس کا اسم مرکب اضافی، رفع ہے نا، اب یہ یکن کا اسم ہے. اب یہ وہ جو ہے، لمن یہ اس کے لیے ہے، لم یکن اہلہ، جس کے گھر والے نہ ہوں، جس کے گھر والے نہ ہوں. یہ ہے نا لم، جس کے گھر والے نہ ہوں. اب کہاں نہ ہوں؟
یہ تھا جی حاضرون، جمع مذکر مسلم، حاضرون، حاضرون سے جمع حاضرون. سو یہ نصب ہے نا، یکن کا خبر ہے، یہ وہ نصب میں ہوتی ہے، تو یہ بن گیا حاضرین. حاضرین قاعدہ ہے مرکب اضافی میں مضاف کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو وہ نون یہاں حاضرین کا ڈراپ ہوا تو پیچھے حاضری بن گیا. لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرامی، جس کے گھر والے مسجد الحرام کے رہنے والے نہ ہوں، یہ اس کے لیے ہے. یہ جو پیچھے باتیں ہوئی ہیں 3 7 روزے، یہ کن کے لیے ہیں؟ جو وہاں کے رہائشی نہ ہوں، مقامی نہ ہوں، یہ ان کے لیے، یعنی جو باہر سے آئے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ واتقوا اللہ، فعل امر ہے، انتم اس کا فاعل، واتقوا اللہ، اور تم سب تقوی اختیار کرو اللہ کا. اور وَاعْلَمُوا، یہ بھی انتم فاعل امر ہے، اور تم سب جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ کیا ہے؟ شدید العقاب. عقاب کیا ہوتا ہے جی؟ سزا، سزا دینے والا، عقاب. ہاں جی، اردو میں جو عقوبت ہے نا، سو عقاب. اللہ یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں غفور الرحیم کا استعمال نہیں کیا. جان لو کہ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ شدید سزا دینے والا ہے. اب دیکھیں آیت سے بعد، کیونکہ احکامات بتائے گئے ہیں آپ کو، بیچ میں آئی ہیں 3 روزے 7 روزے، یعنی چونکہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ پروسیجر ہے نا، لمبا پروسیجر ہے، تو کہیں تم تھک تھک کے سستی میں کہو چلو چھڈو جی، نہیں یہ کام نہیں کرنا. اسی لیے زور دے دیا کہ یہ بات یاد رکھ لو کہ پھر سزا ملے گی اگر یہ نہیں کرو گے. تو آپ دیکھیں، غور کیا کریں کہ آیت کے اندر جوڑ کیا ہے اس کا. یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا غفور الرحیم، تو پھر سارے کہتے چلو جی کوئی نہیں، اگر قربانی نہیں بھی دی تو کیا ہو گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ بات مکمل کر دی کہ پھر یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا ہے کہ چوری نہ کر جانا کہیں حج میں، تھک گئے ہو، نہیں ہو رہا، کچھ غلطی ہو گئی، چلو کون سا کسی کو پتہ لگا ہے، نہیں، یہ بات نہیں چلے گی. کہیں تو گنجائش ہے لیکن کہیں نہیں ہے. کیوں؟ یہ عمل ایک بار ہونا ہے زندگی میں، یہ ایک ہی بار کرنا ہے آپ کو، فرض ایک بار ہے آپ پہ حج. تو اب اس میں بھی آپ اتنی ڈنڈیاں مارنے کی تیاری کریں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سبق سکھا دیا کہ نہ، یہ کام نہ کرنا، کہ تمہیں ایک ہی دفعہ کرنا ہے تو اچھی طرح کرنا ہے. جس طرح روزے کا ہے نا، اب اس کا قضا تو نہیں ہوگا نا کہ روزہ چھوٹ گیا چلو بعد میں کر لیں، نماز چھوٹ گئی اگلی نماز کے ساتھ پڑھ لیں. یہ تو اگر گڑبڑ ہوگی تو آپ کو دوبارہ سے پھر پورا پروسیجر کرنا پڑے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَتِمُّ الْحَجَّةَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اگر تمہیں روک دیا جائے تو قربانی کے لیے جو میسر ہو. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈواؤ حتیٰ کہ قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ پہنچ جائے. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، پھر اگر کوئی شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو فدیے میں روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن مل جائے. فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو تم میں سے جس نے حج تک عمرے کا فائدہ اٹھایا وہ جو میسر ہو قربانی کر دے. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ، پھر جو شخص نہ پائے وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے اور 7 اس وقت جب تم گھر لوٹاؤ. تِلْكَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ پورے 10 ہوئے. ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ رہتے ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے.
حج اور عمرے کو پورا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے پہلے احکام صیام کا ذکر فرمایا، پھر جہاد کا ذکر فرمایا، اور اب احکام مناسک کے حج کا ذکر کرتے ہوئے حج اور عمرہ کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ سیاق کلام سے بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ جب حج اور عمرے کے افعال کو شروع کر دیا جائے تو انہیں بہر صورت مکمل کیا جائے، یعنی بیچ میں سے چھوڑنے کی یہ تمام اتنی ساری باتیں اسی لیے ہیں کہ کہیں تم بیچ میں سے چھوڑ نہ دو۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، یعنی اگر تمہیں بیت اللہ تک پہنچنے سے روک دیا جائے اور حج عمرے کے مکمل کرنے سے منع کر دیا جائے، اسی وجہ سے علماء کا اتفاق ہے حج اور عمرے کو شروع کرنے کے بعد ان کا پورا کرنا لازم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پورا کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ سر انجام دیا جائے اور عمرے کو حج کے مہینوں کے علاوہ دیگر مہینوں میں سر انجام دیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے تو معلوم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یہ جو فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ کیوں آیت نازل ہوئی تھی؟ پھر اگر تم راستے میں روک دیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں یہ آیت سن 6 ہجری میں یعنی حدیبیہ کے سال اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کے مابین حائل ہو کر انہیں روکا تھا۔ تو یعنی مختصراً یہ پوری بات میں کہ آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جب صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کو روک لیا گیا تھا، ان کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ وہیں آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ یہیں پہ اپنے جانور ذبح کر دیں اور سر منڈوا لیں۔ تو اس میں سے بعض نے سر منڈوائے، بعض نے صرف بال کٹوائے تھے۔ تو آپ ہم سب ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لیں کہ اللہ تعالیٰ بال منڈوانے والوں پر رحم فرمائے۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا فرمائیں، چنانچہ چوتھی بار آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بال کٹوانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ تو یعنی 3 بار آپ نے جنہوں نے بال صاف کروائے تھے بالکل ان کے لیے رحم کی دعا کی۔ اس کے بعد یہ پورا ایک واقعہ ہے، پھر ڈیفرنٹ احادیث ہیں، اس میں ان کا لب لباب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جیسے ایک حدیث میں آیا جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے یا بیمار ہو جائے، یعنی اس کے لیے حلال ہے، اسے جس شخص کا کوئی عضو ٹوٹ جائے یا وہ لنگڑا ہو جائے تو وہ حلال ہو جائے تو اسے دوبارہ حج کرنا لازمی ہوگا، یعنی سفر میں اگر اس کا کچھ ایسا پڑا تو دوبارہ اسے یہ سارا پروسیجر لازمی کرنا ہوگا۔ اب اس کے یہ ذمہ لازم ہو چکا ہے کہ اسے ہر صورت میں کرنا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے جانتے ہوں یہ بات کہ اگر زندگی میں ایک بار اللہ نے سرمایہ دیا اور اس سرمایہ کے ہوتے ہوئے حج کے جو ریکوائرمنٹس تھی وہ پوری ہو رہی اور بعد میں آدمی سے وہ سرمایہ چلا گیا تو اس پر وہ حج لازم ہو چکا ہے، اس پر وہ حج فرض ہو چکا ہے۔ اب جیسے بھی اسے وہ حج کرنا ہے، کیونکہ جب اسے اللہ نے استطاعت دی تھی تب اس نے نہیں کیا تو وہ حج اس کے ذمہ اب ادھار رہ گیا، اسے وہ لازمی کرنا ہے۔ تو یہ آپ سب جانتے ہیں اور حدیث بڑی سخت ہے اس کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ جو مفہوم جس کا مطلب ہے کہ اگر جس کو اللہ نے استطاعت دی اور وہ حج کیے بنا مر جائے تو میری طرف سے وہ یہودی اور نصرانی ہو، یعنی اس حد تک سخت الفاظ ہیں اس کے لیے۔ جی جی نہیں خیر مشرک تک تو بات نہیں جاتی، نہیں انکار کون کر رہا ہے؟ نہیں جاوید بھائی انکار تو کوئی نہیں کر رہا نا، دیکھیں آپ کسی بھی حکم کا انکار کریں آپ کافر ہو جائیں گے۔ نہیں انکار کوئی نہیں کر رہا، اگر کوئی تاخیر کر رہا ہے کسی وجہ سے، اگر اس کی کوئی پرابلم ہے۔ جی جی چلیں بہرحال اس میں جو ہے فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ جو قربانی کے لیے میسر ہو، اس میں صرف اور صرف ہمیں اجازت دی گئی ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری کی، ان 8 قسموں میں سے قربانی کر دی جائے۔ تو جی ہرن کی قربانی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی نہیں ویسے نہیں ہو سکتی، ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی، حالانکہ حلال ہے۔ قربانی کے لیے یہی جانور ہے، بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، یہ 4 جانور ہیں، ان کے نر مادہ، ان کے ٹوٹل 8 ہیں۔ یہ ایک بحث میں نے سنی بھی تھی تو مولانا صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ہرن، آپ ہرن تک نہ جائیں، آپ ہرن کی بجائے اونٹ کر لیں، جتنے کا آپ کو ہرن مل رہا ہے نا اس اونٹ بڑا اچھا مل جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کو پسند فرمایا ہے، بلکہ انشاءاللہ آگے آیات آئیں گی تو یہ بات ہم، بلکہ یہاں بھی شاید لکھی ہو۔
چلیں جی سن لیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگر خوشحال ہو تو اونٹ کی قربانی کر دے ورنہ گائے کی۔ اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو پھر اونٹ کی قربانی کرو، اگر اس کے لیول کا پیسہ نہیں ہے تو پھر گائے کرو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بکری کی قربانی کر دو، یعنی پھر بکری پہ آؤ تو ہیں جی لاسٹ آپشن بکری ہے، ہمارا فرسٹ آپشن بکری ہوتا ہے۔ ہاں جی ابھی الٹا ہے، بکری گائے اور اونٹ۔ ہاں جی نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، کیسے؟ نہیں نہیں اکیلا بھی تو کر سکتا ہے نا، نہیں نہیں اگر استطاعت دی ہے تو اکیلا بھی تو بندہ کر لیتا ہے نا، تو اونٹ کر لے۔ اصل میں ہمارے ہاں نا گوشت کی پسند پہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اس بات کو کوئی نہیں سوچتا، اور جی لوگوں کو بکرے کا گوشت پسند ہے۔ ویسے انسان اگر سوچے کہ اگر ایک اونٹ کی وہ قربانی کرے تو وہ قربانی کتنے جگہوں تک پہنچ سکتی ہے، واقعی بڑا جانور ہے نا۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا نا، ہمارے ہاں پسند ناپسند چل رہی ہے۔ چلیں جی جی چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ کا عطف ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام کو حدیبیہ والے سال جب کفار قریش نے حرم میں داخل ہونے سے روک دیا تو انہوں نے سر منڈا دیا اور اپنی قربانی کے جانوروں کو حرم سے باہر ہی ذبح کر دیا۔ البتہ حالت امن میں حرم تک پہنچ جانے کی صورت میں سر منڈانا جائز نہیں، یعنی اگر حالات اچھے ہوں تو اس وقت میں یہ صورت نہیں ہے، اس وقت میں آپ کو لازمی یہ کام وہاں پر کرنا ہے۔ حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، یہاں تک کہ قربانی اپنے حلال ہونے والے مقام تک پہنچ جائے، اور حج کرنے والا اگر قارن ہے تو حج و عمرے کے افعال سے فارغ ہو جائے، اور اگر مفرد ہے یا متمتع ہے تو ان میں سے ایک سے فارغ ہو جائے، جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں حفصہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، لوگوں نے تو عمرہ کا احرام کھول لیا ہے مگر آپ نے نہیں کھولا۔ آپ نے فرمایا میں نے اپنے سر کے بالوں کو چپکا لیا ہے اور اپنی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنا دیا ہے، لہٰذا میں اس وقت احرام کو کھول کر حلال نہیں ہو سکتا جب تک قربانی کے جانور کو ذبح نہ کر دوں۔ تو جو شخص حالت احرام میں سر منڈوائے تو اس پر فدیہ واجب ہے۔ پھر اگر کوئی شخص تو میں بیمار ہو، اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو وہ سر منڈوا لے، تو اس کے بدلے میں روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی کرے۔ اس کے بعد ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسجد کوفہ میں بیٹھا ہوا تھا، ان میں سے روزوں کی صورت میں فدیے کی ادائیگی کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ مجھے نبی کریم سے اس کی خدمت میں لے جایا گیا تو میرے چہرے پر جوئیں چل رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا میرا خیال نہیں تھا کہ تمہاری تکلیف یہاں تک پہنچ جائے گی، کیا تمہارے پاس ایک بکری موجود ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، تو آپ نے فرمایا 3 روزے رکھ لو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور ہر مسکین کو نصف سا کھانا دو اور اپنے سر کو منڈوا دو۔ تو یہ آیت خاص طور پر میرے لیے نازل ہوئی تھی، لیکن اس کا حکم اب تمام لوگوں کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تو اس قربانی کے بارے میں ہے، باقی آگے حج کے مسائل ہیں، اس لیے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں یہاں پہ، کہ یہ ٹوٹلی حج سے ریلیٹڈ ٹیپیکل ٹاپک ہے، اس لیے آپ کو اس کے کتابوں کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ اس میں آخر میں جو انہوں نے لکھا ہے، یعنی جو اس کے حکم کی مخالفت کرے گا اور جس سے اس نے منع کیا اس کا ارتکاب کرے گا تو اسے وہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت بار بار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔